جی بریک سے آگے ہم واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید اینڈ صبح بخیر، اور بات کریں گے بچوں کی، اور خاص طور سے چھوٹے بچوں کا میں ذکر کروں گی، اور ان چھوٹے بچوں کا جو خالی ہمارے ساتھ جو ہیں ہر وقت اپنی فرمائشیں ہی نہیں کر رہے ہوتے، اپنی ضروریات ہی نہیں بتا رہے ہوتے، بلکہ کہتے یہ ہیں کہ بچوں کے ساتھ آپ کا صرف جو ہے خون کا رشتہ نہیں ہوتا، بلکہ دل اور دماغ، احساس، ہر چیز جو ہے، ہر تعلق بچوں سے آپ کا جڑا ہوتا ہے، خاص طور سے والدین کا۔ اور والدین اس وقت تک بچوں کو نہیں سمجھ سکتے جب تک ان کے احساسات کو نہ سمجھیں، ان کی فیلنگز کو نہ سمجھیں، ان کی باؤنڈنگ اس وقت تک اسٹرانگ نہیں ہو سکتی، خاص طور سے اسٹرانگ چلیں چھوڑیں، بیٹر نہیں ہو سکتی جب تک وہ بچوں کو سمجھنا نہ شروع کر دیں۔ اور اگر وہ بچوں کو سمجھ بھی رہے ہوں تو یہ ضرور احساس دلائیں بچوں کو کہ بچوں کو بھی اپنے والدین کو کس طرح سمجھنا ہے، چاہے وہ ان کی بات ہو، چاہے وہ ان کے احساسات ہوں، یا پھر یہ کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے والدین جب بھی ہمارے ساتھ کوئی بھی بات کرتے تھے، یا ہمیں جس طرح انہوں نے ہماری تربیت کی، اس میں یہی ہوتا تھا کہ پہلے کہ والدین جو ہے صرف آنکھوں سے دیکھتے تھے تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یا ہمارے کہنے سے پہلے ہمارے ماں باپ سمجھ جاتے تھے۔ تو کیا واقعی آج کے دور میں ہم اس چیز کو کھوتے جا رہے ہیں، اور اس چیز کی کمی ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ وہ باؤنڈنگ نہیں رہی، یا ہمارے بچے وہ باتیں جو اپنے دوستوں سے کر جاتے ہیں، یا نیبرز سے کر جاتے ہیں، یا پھر ہمارے ریلیٹیوز کبھی آئیں ان سے شیئر کر دیتے ہیں، ہمیں گھر میں پاتے ہوئے بھی، ساتھ ہوتے ہوئے وہ باتیں نہیں شیئر کر پاتے ہیں؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ کس طرح ہم اس کو جو ہے ختم کر سکتے ہیں؟ کس طرح اپنے بچوں کو جو اپنے زیادہ قریب لا سکتے ہیں کہ وہ ہمیں اس احساس کے ساتھ اپنی ہر بات شیئر کریں، اور ہمیں اپنا محافظ سمجھیں، اور ساتھ ساتھ ہمیں اپنا دوست بنا لیں؟ اس سب پہ آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں میں چاہوں گی ان سے آپ کا تعارف کرواؤں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سرور شاہ، انٹیگریٹو تھراپسٹ، فاؤنڈر ہیں خودی مینٹل اینڈ ایموشنل ویلنس سے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ سب سے پہلے تو صبح بخیر سروت آپ کو، اور بہت اچھا لگا جب آپ سے بھی میں بات کری تو آپ نے کہا کہ جس طرح آپ نے کام شروع کیا، خاص طور سے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ آ کے، تو چلیں یہاں سے یہ بات شروع کرتے ہیں۔ سب جو میں نے ابھی کہا، آپ کتنا اس سے ایگری کرتی ہیں؟ آپ کے ساتھ بھی ایسا تھا؟ آپ کے بھی والدین کی اور آپ کی باؤنڈنگ ایسی تھی کہ آنکھ کے اشارے اور ہاتھ کے اشارے سے ہی سمجھ جاتے تھے، اور بچوں کی بھی بات سمجھ لی جاتی تھی؟ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، آپ نے بہت اچھی آبزرویشن کی ابھی۔ اصل میں دیکھیں ہر جنریشن ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس جنریشن میں بھی اگر آج اب دیکھیں لوگوں کو بہت شکایتیں ہیں اپنے پیرنٹس سے کہ انہوں نے فیئر بیسڈ پیرنٹنگ کی ہے، ڈرا ڈرا کے بچوں کو پالا ہے، تو آنکھ کا اشارہ اگر سمجھنے میں، انڈرسٹینڈنگ میں ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ وہ محبت والا اشارے کی بات کر رہی تھی میں۔ اشارے، جی اگر محبت والے اشارے تو بہت ہی اچھی بات ہے، یہ ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ، فیملی کا ایک بانڈنگ کہ ہمارے کیا رولز ہیں، ہمیں کن چیزوں کو فالو کرنا ہے، تو یہ بہت پازیٹیو بات ہے۔ اور اگر یہی پیرنٹنگ فیئر بیسڈ ہو جائے کہ آنکھیں دکھائی جائیں کہ اب تمہاری شامت آ جائے گی، تو وہ پھر اٹ کین بی ڈینجرس فار دا ریلیشن شپ۔ کیونکہ ابھی جو میں نے دیکھا ہے کہ جو ایک گیپ آیا نا پیرنٹس اور بچوں کے درمیان میں، اس میں ابھی کچھ آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ جا کے آپ دیکھیں کہ لوگ اب اس طرح کے کمرشلز آنے لگے ہیں، وہ جو آنکھ کے اشارے والی بات ہے کہ کہیں وہ اپنی اسپیچ کر رہا ہے بچہ تو ماں کو دیکھ رہا ہے ادھر سے، تو ماں صرف محبت بھرا اشارہ ہی کر دے تو وہی کافی ہوتا ہے۔ یہ بتائیے کہ بچوں سے تعلق بہتر بنانے کا مطلب صرف وقت گزارنا ہے، یا کچھ اس سے بھی زیادہ گہرا رشتہ ہونا چاہیے؟ جی بالکل، جیسے کہتے ہیں نا کوالٹی ٹائم، تو اگر کم ٹائم بھی ہے تو کوالٹی ٹائم کس طرح گزارا جائے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کوالٹی ٹائم یہ ہے کہ آپ اچھے سے ریسٹورینٹ میں بچے کو لے گئے، یا اس کے لیے کوئی ٹوائے خرید کر لے آئے، تو مٹیریلزم کو ہمیں آئی تھنک تھوڑا سائڈ پہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ ایک پوری جنریشن کے ساتھ شاید یہ ہو گیا ہے کہ کوالٹی ٹائم اس چیز کو سمجھ لیا گیا کہ ہم نے ان کو شاپنگ کرا دی، ان کو کسی ایسی جگہ لے گئے جہاں پہ ان کو وقتی خوشی مل گئی، تو اس کے بجائے اب ہمیں تھوڑا سا اس کے اوپر ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، پیرنٹنگ کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم آپ ٹی وی اینکر بنی نا، آپ نے بہت اس کے لیے ٹریننگ لی ہوگی، بہت سارے اور ایریاز سے آپ ہو کے گزری ہوں گی اور یہاں آئی ہوں گی، اسی طرح جو ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، سی اے، جو بھی ہے اپنی ایک پڑھائی کرتا ہے، اپنی ٹریننگ کرتا ہے، پھر اپنے کسی مقام پہ پہنچتا ہے، لیکن پیرنٹ بنتے وقت نا ہمارے پاس کوئی ایجوکیشن، کوئی ٹریننگ، نو سرٹیفکیٹ از ریکوائرڈ، اور ہم پیرنٹ بن جاتے ہیں۔ تو تھوڑا سا ریفلیکٹ کرنے کی یہاں پہ ضرورت ہے کہ بچے کی نیڈس کیا ہے، جیسے آپ نے بھی کہا نا سیفٹی، جو محافظ پیرنٹ ہے، تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، اس کو تو نہ بولنا آتا ہے نہ وہ ہل سکتا ہے، تو اس کو اس کی سب سے پہلی نیڈ جو ہے نا وہ سیفٹی کی نیڈ ہے، وہ ایک بہت ہی سیف جگہ سے ابھی باہر آیا ہے، اور اس کو اب وہ سیفٹی چاہیے ہر طرح کے ہمارے جیسچر سے، ہمارے بیہیویئر سے، ایکشن سے، وہ ہمیں وہاں پرووائڈ کرنی ہے۔
اور جتنا پیرنٹ کو ڈیولپمنٹل نیڈس بچے کی پتہ ہوں گی، جیسے ہوتی ہیں آف کورس ہر پیرنٹ کر رہا ہوتا ہے، آپ نے دیکھیے فزیکل نیڈس کو ہم بہت اچھی طرح پورا کرتے ہیں، بچے کو کب کھانا دینا ہے، بلکہ اوور فیڈنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، کھلانا پلانا اور چلانا، وقت سے پہلے چلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں تو ہم فزیکل مائل سٹونس کو ہم بہت اچھی طرح کور کر رہے ہوتے ہیں، بٹ اس میں ضرورت یہ ہے کہ مینٹل ایموشنل مائل سٹونس ان کو بھی ساتھ شامل کر لیا جائے، تاکہ دونوں جو ہماری ہولسٹک گروتھ ہے نا، پوری شخصیت کی گروتھ. صحیح. ثروت، پھر آپ کیا گائیڈ کریں گی ہمارے جو پیرنٹس آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ کس عمر سے جو ہے بچوں کو آپ کو یہ گائیڈ لائن دینی ہے، ان کو سمجھانا ہے کہ ان کی آگے چل کے کیا ذمہ داریاں ہوں گی، کس طرح باؤنڈنگ رکھنی ہے، کس طرح وہ اپنے آپ کو سیکیور سمجھیں؟ جی دیکھیے سیکیور سب سے پہلے تو یہی ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، جس میں آپ کو ایک ایگزامپل اپنی لائف سے دیتی ہوں. میرا جو سیکنڈ بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ پری میچور پیدا ہوا تھا، اور پری میچور بیبیز آپ کو پتہ ہے پہلے انکیوبیٹر میں رہتے ہیں، پھر ان کو کافی عرصے تک یعنی کم ٹچ کیا جاتا ہے تاکہ ان کو انفیکشنز نہ ہو جائے. تو 2 مہینے تک میرا بیٹا کافی اسی طرح نیسٹ کے اندر رہتا تھا. تو جب وہ بڑا ہوا نا، تو اس کے کافی ٹینٹرمز اور میرے طرف آنا شروع ہو گئے. تو میں نے کافی عرصے اس کو نوٹس کیا کہ کوئی ایشو ہو رہا ہے، یہ اگریسو ہو رہا ہے، اور پھر جو ہے میں اس سے پوچھتی تھی تو اس کو یاد نہیں ہوتا تھا. تو دیز آر کلاسیکل سائنس آف ٹراما. تو بچپن کا ایک ٹراما ہوتا ہے نا کہ 1-2 مہینے تک بچے کو فیل ہو رہا ہے کوئی مجھے ہاتھ نہیں لگا رہا، کوئی مجھے گود میں نہیں لے رہا، کوئی مجھے کڈل نہیں کر رہا، کیونکہ ابھی اس کو کوئی لینگویج نہیں سمجھ آتی، اس کو وہ ٹچ کی ہی لینگویج سمجھ آتی ہے. تو پھر میں نے اس کو اس کی اسٹوری بتانا شروع کی، برتھ اسٹوری. ظاہر ہے اس وقت کا تو اس کو کوئی میموری نہیں ہے. تو پھر میں اس کو بتایا پیدا ہوئے تھے، یو ور جسٹ فلیش اینڈ بونز بیبی، اور ڈاکٹر نے اس طرح ہمیں کہا تھا کہ آپ کو زیادہ ٹچ نہ کریں، پھر آپ ایسے رہتے تھے، ہم آپ کو اس طرح رکھتے تھے. تو پوری جب اس کی اسٹوری اس کو کئی دفعہ بتائی نا، تو اٹ ٹوک اے ایئر کہ آہستہ آہستہ وہ ٹراما ریزالو ہوا اینڈ ہی گاٹ فائن. یعنی کہ اتنی چھوٹی ایج میں بھی جو ہے ٹراما میں آ سکتے ہیں بچے. اور اس میں پیرنٹ کا کوئی قصور نہیں ہوتا. بالکل، کیونکہ یہ تو ضرورت تھی نا، اس وقت کی ضرورت تھی، اس کو آپ نے اس طرح سے سیکیور رکھنا تھا، نیسٹ میں رہنا ضروری تھا. یہاں پہ یہ بتائیے، بعض اوقات والدین سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کو اس طرح کوالٹی ٹائم، جس طرح بھی آپ نے کہا کہ بھی ریسٹورینٹ لے گئے، کہیں آپ شاپنگ کرانے لے گئے، تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کر لیا، پارک میں لے گئے، تو وہ سمجھتے ہیں کافی ہے اتنا. والدین کو کس طرح جو ہے، ایک تو یہ کہ کوالٹی ٹائم دینا چاہیے، دوسرے کہ کس طرح ان کے اندر ڈسپلن لے کے آئیں بچوں میں، کہ بچے بھی جو ہے نا آج کل والدین کی بالکل نہیں مانتے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا ٹائم ٹیبل ہے وہ اس کے مطابق چلیں گے، والدین کے مطابق چلنا نہیں چاہتے. بالکل بالکل. اس میں نا 2-3 چیزیں دیکھیں، آپ ضرور ریسٹورینٹ بھی جائیں، ضرور آپ شاپنگ کرنے بھی جائیں، پارک بھی جائیں، لیکن ایسا نہ ہو نا کہ پارک میں گئے تو بچے کو جھولوں پہ بھیج کے آپ فون لے کر بینچ پہ بیٹھ گئے، ایسا نہ ہو. ایسے ہی دیکھنے میں آتا ہے. صحیح آپ نے بولا، انگیجڈ ود دا چائلڈ. آپ بچے کے ساتھ کھیلیں، کیونکہ وہ جو آپ دیکھیں مینرز اور جتنی یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ بائی آبزرویشن بچہ سیکھ جاتا ہے. کسی کتاب میں لکھی ہوئی ہمیں نہیں ملتی کہ یہ مینرز آپ سیکھ لیں گے، 10 پوائنٹس آپ کو اس ایج تک سیکھنے، ایسا نہیں ہوتا. بائی آبزرویشن لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جیسے اگر بچہ پارک گیا تو اس کو اپنی ٹرن لینی ہے، باقی بچے جو لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ آپ آپ سمجھے نیچرل انوائرمنٹ میں وہ یہ سب کچھ سیکھ جائے گا اگر پیرنٹ اس کو گائیڈ کرنے کے لیے موجود ہے. بالکل. تو اگر آپ نہیں ہوں گے تو پھر وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ بینچ پہ بیٹھے ہیں، تو وہ ساری چیزیں ٹرائل اینڈ ایرر سے سیکھے گا، غلطی کرے گا، پھر اس کو سمجھ آئے گی یہ نہیں کرنا ہے. تو وہاں پہ ایک آپ کے پاس موقع ہوتا ہے. جیسے میں کہتی ہوں کہ اگر آپ شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں نا، تو بچوں کو جو چوائسیز ہیں، جیسے اب انہوں نے کیا خریدنا ہے، اپنی باسکٹ وہ کرنا، آپ ان کو تھوڑے پیسے دے دیں کہ اس بجٹ میں آپ نے چیز لینی ہے، تو اٹ بیکمز اے لرننگ ایکسپیرینس بھی آتا ہے اس طرح بچوں میں. جی. تو جب آپ جو بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو وہ ایک بانڈنگ میموری بن سکتی ہے آپ کے لیے. ثروت، والدین اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کتنی بھی بعض بچے ہوتے ہیں کچھ بہت ٹاکٹیو ہوتے ہیں، کچھ بالکل خاموش رہتے ہیں، اپنی فیلنگز جو ہیں نہ اپنے بہن بھائیوں سے بیان کرتے، نہ والدین کے پاس جا کے بات کرتے. اگر کوئی بچہ چپ رہے اور والدین کے پاس نہ جائے اور ڈسکس نہ کرے، تو والدین کو پہلا کیا اسٹیپ اٹھانا چاہیے ایسے بچے کو اپنے قریب کرنے کے لیے؟ جی دیکھیے، ایک تو نا نیچر ہوتی ہے، کچھ بچے ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں، زیادہ بولنا پسند کرتے ہیں، زیادہ ایسی چیزیں، اور کچھ بچے انٹروورٹ ہوتے ہیں، وہ خاموش طبیعت ہوتے ہیں، ان کو زیادہ آرٹ پسند ہوتا ہے، ذرا اپنی دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں. تو اس میں تھوڑی سی آبزرویشن، جیسے ٹائپس آف انٹیلیجنس جسے ہم کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر ساری انٹیلیجنسز ہیں، لیکن کچھ لوگوں میں کچھ ڈومیننٹ ہوتی ہیں. جیسے جس بچے نے بڑا ہو کے شاعر بننا ہے یا پینٹر بننا ہے، تو بچپن میں وہ شاید وہ اس طرح کے ٹریٹس شو کرے گا. اگر ہم اس کو زبردستی کہیں کہ نہیں باقی بچوں کی طرح کرو یا یہی چیزیں پسند کرو، وہ کرتے ہیں، تو وہ اس کے اٹس ڈس سروس فار دا چائلڈ. اور یہ سب چیزیں پھر آبزرو کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے ہم ایک اسی طرح کا ایک کورس کراتے ہیں پیرنٹس کو کہ آپ کو کسی پروفیشنل کے پاس جائیں گے، وہ تو آپشن موجود ہے، لیکن پیرنٹ کو اتنی سائیکو ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ اس کو بچے کی نیچر پتہ ہو کہ اس کو یہ چیز پسند ہے، یہ کوئی ڈس فنکشن نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں مجھے اس کا علاج کرانے کی ضرورت ہے، بلکہ اس کو یہاں پہ مجھے اسٹیمولیشن پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ بچہ الگ رہنا چاہتا ہے یا یہ ایسی چیز میں کو پسند کرتا ہے، تو میں اس کو اس کے ٹولس پرووائڈ کر دوں کہ وہ ٹائم وہ اپنا اچھے سے گزار سکے.
अच्छा, वालिदैन का एक और भी कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, देखते हैं पेरेंट्स कहते हैं कि भाई अगर हम बच्चों को बहुत ज़्यादा अपने करीब कर लेंगे, बहुत दोस्ताना माहौल कर लेंगे तो बच्चे जो है हमें उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं देते, वो हमें वैल्यू नहीं करते। क्या ऐसा है? जी, किसी हद तक शायद सही बात है, लेकिन देखिए दोस्ती एक होती है ना जो बेतकल्लुफ़ दोस्ती होती है, वो मतलब शायद वहाँ तक भी नहीं जाना चाहिए और बिल्कुल ऐसा भी नहीं बन जाना चाहिए। जैसे आजकल आप देखेंगी कि बच्चों का जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा हो गया पेरेंट्स से। वो क्यों हो गया? क्योंकि डिजिटल एज जब आई ना तो बच्चे समझे डबल जनरेशन स्किप कर गए और बिल्कुल दादा दादी से जो मेंटल डिफरेंस होता था ना वो अब पेरेंट्स से होने लगा है, क्योंकि वो बहुत आगे निकल गए। उनकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो बहुत लीप्स एंड बाउंड से आगे चली गई। तो हमें उसको कवर करना है उस गैप को, ताकि बच्चों के साथ हमारी अच्छी बॉन्डिंग हो, हम अच्छे माहौल में अपने ख्यालात को उनसे शेयर कर सकें, वो अपने ख्यालात हमसे शेयर कर सकें और हम एक को एग्जिस्टेंस का तरीका ढूंढ सकें। क्योंकि वेस्ट ने अगर ये तरीका ढूंढ लिया ना कि 18 साल की उम्र के बाद बस आप अकेले रहना शुरू कर दें, तो दे आर उसमें कितने डैमेजेस भी हैं। आप देखें एम्प्टीनेस सिंड्रोम है, वहाँ लोग अकेले रह जाते हैं, ओल्ड होम्स में रह रहे हैं, तो इट इज़ नॉट द आइडियल सोल्यूशन। तो हमें अभी इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, वालिदैन के हवाले से आपने शुरू में कहा कि पहले तो हमें पेरेंट्स को गाइड करना है ना, तो पेरेंट्स को आप किस तरह गाइड करेंगे? ख़ास तौर से टीनेजर्स हैं जिनके जो जनरेशन गैप एकदम से आया, टीनेजर्स के साथ ज़्यादा आया है, इनसे दोस्ती और जो ताल्लुक़ है अपना किस तरह बहाल रखें? कौन से ऐसे टिप्स हैं जो आप वालिदैन को देंगे? बिल्कुल 3-4 टिप्स मैं देना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये कि टीन जो है ना, पहले हम समझते थे 13 में टीन शुरू होती है, अब 8 इज़ द न्यू टीन। 8 इयर्स की एज से आप समझे सारे साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस बच्चों में जो 13 में आते थे पहले, अब वो 8 साल की उम्र में नॉर्मल हो चुके हैं। तो अब हमें 8 साल के बच्चे के अगर कोई टेंट्रम्स हैं तो उसको इसी तरह ट्रीट करना है जैसे वो टीन एज में दाखिल हो गया, उसकी एडोलेसेंस अर्ली आ गई। तो अब टीन एज का वेट नहीं करना, क्योंकि वो जो 4-5 साल है ना, आप बच्चे को बच्चा समझ के, बेबी समझ के ट्रीट करते रहेंगे और उसके साथ ज़ाहिर है वो हो जाएगा कि एक तरह से नाइंसाफ़ी हो जाएगी, जो उसकी ज़रूरत थी वो उसको नहीं मिलेगी। तो हमें ये दोबारा इसको रिविज़िट करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि पेरेंट्स ओवर कोई ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं कहती हूँ बच्चे से ज़्यादा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे का तो अभी सीखने का वक्त है ना, वो तो बच्चा है, वो जो आप उसको अभी सिखाएंगे वो चीज़ सीख जाएगा। तो हमें क्या करना, सबसे पहले ना सार्केज़म और कंपैरिजन, ये 2 चीज़ें हम निकाल दें। फैमिलीज़ में सबसे ज़्यादा यही होता है, कंपैरिजन एक बच्चे का दूसरे बच्चे से, फिर नेबर से, फिर कज़न से। तो कंपैरिजन हम बहुत ज़्यादा करते हैं, उसका रिजल्ट अच्छा आ गया, उसके कपड़े अच्छे थे, उसने बिहेव कितना अच्छा किया। तो हम हर चीज़ में बच्चे को ये एग्जांपल्स दे रहे होते हैं और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा होता है, वो आपसे एक कतरा रहा होता है। फिर वो कहते हैं ये तो मुझे यही एग्जांपल्स देंगे, इनसे इनके पास नहीं बैठना। तो कंपैरिजन से बच्चे को बहुत नुकसान होता है, वो छोड़ दें। और जब हम कोई भी बात बोलते हैं ना, तो अगर उसके अंदर सार्केज़म होता है तो क्या होता है कि उस बात का असर नहीं होता। वही बात अगर हम प्यार से बोल दें ना, कि सिर्फ अपने वर्ड्स को चेंज करके, जैसे अभी कुछ दिनों पहले मैंने किसी को बताया, एक खातून ने मुझे कहा फिर मैं अपने बेटे से कहूँगी फिर ठीक है जो तुम्हारी मर्जी करो। तो इट हैज़ सार्केज़म इन इट, राइट? हालांकि आप अलाउ कर रही हैं, परमिशन दे रही हैं, बट सार्केज़म के साथ। तो मैंने कहा आप उसको ये क्यों नहीं कहती, आप इजाज़त दें, लेकिन आप इस तरह कहें कि ओके आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कि तुम क्या करोगे, आई एम श्योर यू विल मेक मी प्राउड। तो आप वो वही करें, बेहतर तरीके से वही काम करेगा, लेकिन बहुत खुशी से करेगा। बिल्कुल आपने सही कहा और बहुत अच्छी आपने मिसाल दी है सरवत। और यहाँ पे मैं एक बात को ऐड करूंगी, ये सिर्फ बच्चों के साथ ही नहीं है, बड़ों के साथ भी। जितनी आप नरमी और प्यार से बात करेंगे ना, वही बात आप प्यार से वो काम करवा सकते हैं, नरमी से वो आप गुस्से से नहीं करवा सकते। बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ लाई और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ख़ासतौर से जिस तरह आपने हम पेरेंट्स को ख़ास तौर से बात समझाई कि किस तरह से बच्चों के साथ जो है बिहेव करना चाहिए। और यही बात मैं फिर से ऐड करूँगी कि ऐसा है कि अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ भी इसी तरह हुआ कि किसी ने मुझे कोई काम करने को कहा, और वो काम बहुत करीबी मेरे रिलेटिव हैं, उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा कि कर दूंगी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मुझे कहा तो मुझे लगा कि ये मैं इनको साफ इनकार कर दूँ, तो फिर मैंने उनको साफ इनकार कर दिया। उसकी वजह यही थी कि वही बात अगर नरमी से की जाती ना, तो मैं कहती अभी करती हूँ। तो यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।